عالم اسلام کے خلاف یہودی اور صفوی عزائم۔ یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ ذلت اور مسکنت ان کا مقدر ہے، جہاں بھی ہوں گے ذلت کی زندگی گزاریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہود اپنی مدد آپ کے تحت کبھی کوئی اسٹیٹ قائم نہ کر سکے، بلکہ دیگر اقوام کی جھولیوں سے وابستگی ہی میں انہوں نے تاریخی حوالے سے عافیت سمجھی ہے۔ موجودہ یہودی اسٹیٹ اسرائیل بھی اس سے مختلف نہیں ہے، جو استعماری صلیبی طاقتوں کے تعاون سے قیام پذیر ہوا۔ جیسے یہودی کبھی اپنی مدد آپ کے تحت کوئی نمایاں کامیابی حاصل نہیں کر سکے، ایسے ہی یہودیوں کی فکری پیداوار بھی مستقل بالذات ہو کر تاریخ میں کسی کامیابی سے ہمکنار نہیں ہوئے، بلکہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنا اور اقوام غیر سے مل کر پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنا ان کا وتیرہ رہا۔ عبداللہ ابن سبا سے لے کر میر جعفر و میر صادق اور وہاں سے لے کر اب تک تاریخ اسلام یہود کی فکری آل و اولاد کے بدترین کارناموں سے بھری پڑی ہے۔ ویسے تو عبداللہ بن سبا یہودی کے نقش قدم پر چلنے والے فرقے نے پوری امت مسلمہ کو مختلف زمانوں میں کسی نہ کسی درجے میں سازشوں سے دوچار کیے رکھا، لیکن ایران اور اس کے ملحقہ علاقوں کے لوگ سبائی افکار کے حامل شیعہ قوتوں کے سب سے زیادہ نشانے پر رہے۔ اسماعیل صفوی سے لے کر خمینی انقلاب تک اور اس کے بعد سے لے کر اب تک ایرانی قوم بدترین مشکلات سے دوچار ہے۔ قدرتی گیس کی پیداوار میں دوسرے اور تیل کی پیداوار میں چوتھے نمبر پر فائز ہونے کے باوجود ایرانی عوام بدحالی کا شکار ہیں، کیونکہ زر مبادلہ کا ایک بڑا حصہ ایرانی حکومت فرقہ واریت کے فروغ اور مسلم ممالک کے امن و امان کو تہ و بالا کرنے پر خرچ کر رہی ہے۔ ایران کی 8% سے زائد آبادی کی یومیہ اجرت $2 ہے، جبکہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 40% ایرانی خط غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن آزاد ذرائع کے مطابق اس سے کہیں زائد افراد خط غربت سے نیچے کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تہران یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر راغفر کے مطابق 60% سے زائد ایرانی خط غربت سے نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس کے برعکس ایران اربوں ڈالر ان فرقہ وارانہ ملیشوں پر خرچ کر رہا ہے جو عراق، شام اور یمن کی تباہی کے ذمہ دار ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں یہود اپنے بل بوتے پر مسلمانوں کے خلاف کسی اقدامی عمل سے قاصر رہے ہیں۔ کچھ ایسا ہی شیعہ روافض کا حال ہے۔ حال ہی میں جب شام میں ایران کا منصوبہ مظلوم شامی عوام کے ہاتھوں تباہی سے دوچار ہونے والا تھا تو اس نے روس کو اپنی مدد کے لیے بلا لیا اور روس و امریکہ کی معیت میں مسلمانوں کے قتل عام کے لیے کمر کس لی، لیکن ظلم کی شام چاہے جتنی لمبی ہو آخر اس کا اختتام ہو کر رہتا ہے۔ ایران کی حکومت عالمی استعمار کے ساتھ مل کر شام، عراق اور یمن کے مسلمانوں کے خلاف جو کر رہا ہے اس کا اختتام ہو کر رہے گا، اور وہ وقت دور نہیں جب افغانستان کی طرح روس اور امریکہ شام سے ناکام ہو کر جائیں گے اور پھر ایران کو شکست سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔